दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले एक यूट्यूबर को आपके सामने पेश किया। इसने अपने चैनल पर एक कादियानी को बुलाया और उससे इसने कुछ बातें की। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया, ये हमारे प्रोग्राम में आया। तो मैंने इससे कहा तुमने कादियानियत का मौक़िफ़ ले लिया है, अब हमें भी अपने चैनल पे बुलाओ, हमसे भी कादियानियत के बारे में पूछो, हम भी अपना मौक़िफ़ दें, मैं भी अपनी राय दूं। मगर इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर ये छुपा हुआ कादियानी है। हमने लोगों के सामने इस मामले को पेश किया, लोगों की अदालत में इस मामले को पेश किया। फिर पिछले दिनों इस शख्स ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मैं तो कादियानियों को अहमदी कहूँगा, और फिर इसने ये भी कहा कि मैं तो कादियानियों को मुसलमान समझूंगा और मुसलमान ही कहूँगा, मैं उन्हें कोई मुल्हिद कोई ऐसा नहीं कहूँगा। फिर हमने आप लोगों की तवज्जो दिलाई कि ये छुपा हुआ कादियानी है, अंदर से कादियानी है, इस्लाम का लबादा उड़े हुआ इसने अपने चेहरे पे, मगर शायद गालबन आपने इस पर फिर गौर नहीं किया। फिर पिछले दिनों इसकी एक वीडियो आई, मुझे मेरे बड़े प्यारे दोस्त इलियास राव साहब ने भेजी, ठीक है। इसके अंदर इसने फिर कहा कि मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इसने उनको कातिल कहा और सलमान तासीर को शहीद कहा। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह सलमान तासीर शहीद को मुमताज़ कादरी कातिल ने मार दिया था। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह सलमान तासीर शहीद को मुमताज़ कादरी कातिल ने मार दिया था। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह सलमान तासीर शहीद को मुमताज़ कादरी कातिल ने मार दिया था। तो दोस्तों, ये इस किस्म के जो लोग कादियानियत में रहते हुए इस्लाम का लबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं, फसाद फिल अर्ज़ करते हैं, फसाद फैलाते हैं, अपने चेहरे को इस तरह पेश करते हैं जैसे बड़े मासूम हैं, मगर अंदर जब इनकी बातें सुने तो सारी 2 नंबर होती हैं। अभी भी ये मुफ्ती तारक मसूद साहब के बारे में जो बात चल रही है, उस पर एक तरफ तो ये मुफ्ती साहब की उस जो माज़तनामा है, माफ़ी है, उसको भी पेश करता है, दूसरी तरफ ये कहता है कि ये जो TLP वाले हैं ये ऐसे हैं। जब दूसरों की तौबा कबूल करने की बात आती है तो डंडा हाथ में होता है, लेकिन जब अपनी तौबा की बात आती है तो तमाम ही चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। ये तौबा की सहूलत TLP मुझे नहीं देगी, ये तौबा की सहूलत TLP आपको नहीं देगी। ये तौबा की सहूलत ये जो छोटे मोटे यूट्यूब पर बड़े मुफ्तियान फेसबुक पर बैठे होते हैं, ये आपको और मुझे नहीं देंगे। ये तौबा की सहूलत सोशल मीडिया के ट्रेंड्स आपको और मुझे नहीं देंगे। अब TLP वालों के सबसे ज़्यादा खिलाफ कादियानी हैं, मैं जानता हूँ इनको। कादियानियों की दफ़ा मुझसे बात ही होती है, वो साद हुसैन रिजवी साहब, उनके वालिद मोहतरम बुजुर्गवार बाबा जी के बड़े ही खिलाफ हैं। बल्कि एक तो ऑडियो इनके, बल्कि एक वीडियो कादियानी ने पेश की थी जिसमें उन्होंने हज़रत मौलाना खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ भी निकाली थी। तो बहरहाल और भी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ये उनसे डरते हैं। तो इस कादियानी नवाज ने, बल्कि छुपे हुए कादियानी ने भी TLP वालों का नाम लेकर उस पर ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, ये हमारे दरमियान रहकर हम लोगों ने इनके चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम लोग इनको सुनते हैं, हम लोग इनके चैनलों पे जाते हैं, ठीक है। ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं, असल में ये आईने पाकिस्तान के भी गद्दार हैं और ख़त्म नबूवत के भी बढ़ चढ़ के गद्दार हैं। और फिर क्या कहते हैं कि जी मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। और तेरी राय की क्या अहमियत है? तुम्हें कानून का पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुम शरीयत को जानते नहीं हो, और अपना मुंह लेके तुम उलमा पे चढ़ चुके हो। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर ये ठीक ठाक किस्म की वही बातें करेगा जो अक्सर कादियानी करते हैं या कादियानी नवाज करते हैं। तो खुदारा मैं अपने तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, आप दुनिया में नेक अमल करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आपकी कब्र अच्छी हो जाए, आपकी आखिरत अच्छी हो जाए। मगर जब आप इन लोगों को सुनते हैं और इन लोगों के नीचे फिर आप कमेंट कर रहे होते हैं, क्या आपको याद नहीं आता कि ऐसे लोग जब ऐसी बात कर रहे हैं तो ये आपको आपके उलमा के खिलाफ भी कर रहे हैं, उलमाए हक के खिलाफ भी कर रहे हैं। वहाँ पे क्यों हमारे उलमा की ज़बान दराज है, क्यों वो बदतमीज़ी करते हैं, क्यों वो इल्ज़ामात लगा देते हैं, और जब उन पर खुद बात आती है तो पीछे छुप जाते हैं, कहीं हक की बात आती है तो पीछे छुप जाते हैं, क्यों? बहरहाल उनके अमल और इल्म में तज़ाद है। इसको और डीका है तो उलमा के रवैयों में ये तज़ाद क्यों है? और ऐसे ऐसे फितनों की पुष्ट पनाही करते हुए नजर आएंगे कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि आज का मुसलमान कैसे इनकी बातें सुनता है, कैसे इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, कैसे इनको अपनी तरफ से कोई ना कोई फायदा देता है ताकि इनके व्यूज बढ़े, इनके माली तौर पे इनको फायदा हो। इसके अलावा भी कि ये लोग अपने पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं और फसाद फिलर्स करें। अभी ये अपनी वीडियो के अंदर 295C का जिक्र करेगा। क्या जो शख्स कादियानियों को मुसलमान कहे उस पर 295C नहीं लगना चाहिए? उस पर यह कानून लागू नहीं होता कि वो आईने पाकिस्तान को तोड़कर, आईने पाकिस्तान को अपने पाँव के पैरों तले रोनते हुए वो सरेआम कहता है कि मैं तो कादियानियों को मुसलमान समझूंगा।
جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا، لیکن میں نے انہیں احمدی کہنا ہی مناسب جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ جو نام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اسی نام سے بلایا جائے، اور ان دو الفاظ کے مجموعے احمدی مسلمان میں دوسرا لفظ مسلمان تھا۔ جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ پھر آئین پاکستان کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، یہ کیا گستاخی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی شخص دعوی نبوت کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، مگر یہ شخص سریعام کہتا ہے کہ میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہیں سن رہا، ان کی بات پر بھی توجہ نہیں دے رہا کہ اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کس بیس پہ دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، مگر یہ سریعام کہہ رہا ہے، اور ہم مسلمان یہ بات سن رہے ہیں، اور اس پہ کوئی 295C لگا بھی نہیں رہا، بلکہ میسج جو نیچے لکھے جا رہے ہیں وہ اس قسم کے لکھے جا رہے ہیں کہ اس بندے کو ہلا شیری دی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نیچے میسج لکھنے والے ہیں یقیناً قادیانی ہیں، مسلمان نہیں ہوں گے، مگر میں پھر بھی ان سے کہوں گا کہ جو ہمارے مسلمان ساتھی ہیں جو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کم از کم ایسے لوگوں سے بائی کاٹ کریں، ان کے چینلوں کا بائی کاٹ کریں، بلکہ لوگوں کو آگے بتائیں کہ بھئی یہ لوگ چھپے ہوئے قادیانی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کیجئے ختم نبوت کے ساتھ جڑ کے رہیے، آئین پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہیے، پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہیے، اور ایسے فتنوں کا بھرپور مقابلہ کیجئے جو تمام فتنوں کو ہوا دینے والے ہیں، جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے میرے بھی اختلاف ہیں، میں نے بھی ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، جب مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے چینل پر، آج بھی میں نے کل دیکھا ہے ان کے چینل پر اسی طرح انبیاء کی تصویروں والے تھمبنیل بنائے ہوئے ہیں، شبیہ بنا کے اس نے تھمبنیل لگائے ہیں، آج بھی لگے ہیں، تو میں تو اس کو گستاخی سمجھتا ہوں۔ بلکہ مجھے ایک بڑے دیوبند کے مفتی صاحب، عالم صاحب نے کہا کہ یہ انبیاء کی شبیہ بنانا یہ ہمارے نزدیک بالکل جائز، بلکہ ناجائز نہیں، بلکہ یہ کام حرام ہے۔ اختلاف ہمارے بھی ہیں، ہم نے جب اس کے خلاف پہلا پروگرام کیا ہم نے ایک ویڈیو اس کی پیش کی اور اس کو ہم نے اوپر لکھا، آپ دیکھیے گا کہ ہم نے اس عباس حیدر سے کہا یہ جو قادیانی ہے کہ بھئی تم ایسا کرو، اللہ سے توبہ کرو اور رجوع کرو اپنی بات کا، کہ تم کہتے ہو میں قادیانی کو مسلمان کہوں گا اور مرزا غلام قادیانی کو بھی میں مسلمان سمجھتا ہوں اور میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، تو تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کے مطابق تم تو منکرے ہو چکے ہو ہر چیز کے۔ تو ہم نے تو یہ اس وقت دعویٰ نہیں کیا کہ اس پہ 295C لگائیں، اس کو ایسا کریں، اس کو ایسا کریں، ہم نے بھی تمہیں وہ راہ دکھائی جس کے تم آج خلاف ہو، کیا کہ تم توبہ کرو اور رجوع کرو۔ میں انشاءاللہ وہ ویڈیو کلپ لگاؤں گا، آپ دیکھیے گا اس کے اوپر ایک سائڈ کے یہ اوپر میں نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے یہی لکھا ہے کہ تم یہ بات کہہ کے کہ قادیانی مسلمان ہے، تم خود اسلام سے نکل چکے ہو، لہٰذا تم توبہ کرو اور رجوع کرو۔ مگر اب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ختم نبوت کے ساتھی اٹھیں گے اور تم پہ 295C لگائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں بھی کوشش کروں گا تاکہ تم جیسے لوگ جو فساد فی الارض کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس نام پہ مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ایسے کردار کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لائیو چینل پہ بھی یہ بات کہتے آئے ہیں کہ بھئی قادیانی جو بائی برتھ قادیانی ہیں، ان کو کسی قسم کی ان پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو ٹیبل کے آمنے سامنے بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ آج تک جتنے ٹیبل کے آمنے سامنے قادیانی میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان میں سے 524 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ہماری ڈیبیٹ کے ذریعے ہوئے ہیں۔ ہم تو قادیانیوں کو قتل کرنے کے قانون کو اپنے ہاتھ لینے کے حق میں نہیں ہیں، تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم قانون کا سہارا لے کر ہم اپنے قانون کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کرداروں کو عبرتناک سزا دے تاکہ کوئی بندہ آئندہ سے فساد فی الارض نہ کرے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے، اور ایسے قادیانیوں کا چہرہ ضرور دکھائیے لوگوں کے سامنے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں مگر اصل میں ہیں کیا؟ قادیانی۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قادیانی نہیں ہیں تو پھر قادیانیوں کے ساتھ ان کا بہت گہرا مفاد ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے، میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا توبہ کریں، پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، یہاں پہ فساد فی الارض نہ کریں۔ پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اور یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں جس طرح سیاستدان بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں، تو بھئی سیاستدان بار بار دہراتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ آزاد کیا کہ اگر جب سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ کالا قانون ہے، اور وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ 295C جو پاکستان کا توہین رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، یہ غلط کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ اس میں اگر کیونکہ وہ فقہی معاملات کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے تھے، مذہبی معاملات کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس فیصلے یا معاف کیجیے اس قانون کی بنیاد سے تنقید نہیں کی، یہ قانون ہی غلط ہے جو اسلام میں ہے، جو میری رائے ہے، اور میں بارہا اسے پیش کر چکا، لیکن انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ بات کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ممتاز قادری ایک قاتل نے
یہ ممتاز قادری ایک قاتل نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے گستاخی کر دی اپنے تئیں اور انہیں شہید کر دیا. اس میں ظاہر ہے بتاتا چلوں کیونکہ اب میں یہ سیاستدانوں سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنی بات کو بار بار دہرانا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات بالکل نشیں ہو جائے. یا آپ نے کیوں آپ نے ہماری ریاست کو نہیں بتایا کہ 295C ظلم پر مبنی ہے؟ میں تو ابھی اپنی بات کو پس پشت رکھ رہا ہوں کہ میں اس قانون کو ہی جو مذہبی فکر کا قانون ہے اسے غلط سمجھتا ہوں. تم جو یہ باتیں بار بار دہرا رہے ہو، تم انتشار پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہو، تم لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہو کہ وہ اٹھے اور کوئی نہ کوئی ایسا جرم کا ارتکاب کر بیٹھے. تو میں تمام ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی نکتوں سے باز آ جائیں اور پاکستان کو، یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو اسلام کا گہوارہ بننے دیں، اس میں فساد فی الارض نہ کریں، اس میں فتنے نہ پھیلائیں. اگر آپ کو پیسہ ہی کمانا ہے تو کوئی اور ذریعہ اپنا لیجئے، کم از کم اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف بول کر پیسہ نہ کمائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے. دوستو، پھر آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایسے لوگوں کا جو چہرہ ہے آپ کے سامنے آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.